اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم ملک سے باہر جس شہر میں رہتے ہیں یہاں شیعہ نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو کیا ہم ظہر پڑھیں یا اہل سنت کا جمعہ، اور ظہر کا وقت کیا ہوگا، اور کیا ہم جمعہ اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا جو ہے نا وہ شیعوں کا جمعہ نہیں ہوتا، اہل سنت کا جمعہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں۔ اگر آپ رہبر کی تقلید میں ہیں تو آپ جو ہے نا نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل جس طرح اپنے ایک اثنا عشری عادل امام جمعہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ جا کے پڑھیں۔ اب اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بر وقت پڑھتے ہیں یا وقت نکلنے کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر وہ زوال شرعی سے 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے مکمل کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو یعنی جمعہ اپنے صحیح وقت میں پڑھا گیا، بے شک آپ نماز ظہر نہ پڑھیں۔ اور اگر دیر لگاتے ہیں، مثلا 1.25 گھنٹے تک جو ہے نا وہ لیتے ہیں دونوں خطبوں کے لیے، تو اس میں پھر احتیاط واجب کے طور پر نماز ظہر بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ اس آدمی کا حکم ہے مومن کا جو آوراور کی تقلید میں ہے۔ لیکن اگر وہ سستانی کی تقلید میں ہیں، وہ چونکہ اقتداء حقیقی کی اجازت نہیں دیتے، اقتداء حقیقی جو ہے نا وہ جب تک نہ ہو تو چونکہ وہ جمعہ باجماعت ہی ہوتا ہے، فرادہ نہیں ہوتا، اس لیے باقی نماز 5 جگہ نہ تو ساتھ کھڑو ہو کہ فرادہ پڑھیں، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو نماز جمعہ ہے وہ باجماعت ہی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر فرض کیجیے ادھر آپ کی نماز قصر ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی جو ہے نا فرض کرے ظہر کی نماز پڑھے، بعد میں الگ ظہر پڑھیں۔ اور اگر آپ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قضا نماز آپ کے ذمہ ہے تو وہ فرادہ کی نیت سے پڑھیں۔ بہرحال تو یہ ضابطہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک گھر پڑھنے کا تعلق ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ یہ باجماعت ہی جو ہے نا ہوتی ہے نماز جمعہ، فرادہ نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے آپ کے گھر کے اندر نماز جماعت تو نہیں ہوگی جس میں کم از کم امام جماعت سمیت 5 آدمی ہوں تو جو ہے وہ جمعہ ہوتا ہے۔ گھر کے افراد میں ایک بندہ کھڑے ہو کے 2 خطبے دے، یہ گھر میں یہ ماحول ہوتا نہیں ہے۔ نماز عید جو ہے وہ باجماعت بھی ہوتی ہے اور فرادہ بھی ہوتی ہے، لیکن جو نماز جمعہ ہے وہ باجماعت ہی ہوتی ہے، فرادہ نہیں ہوتی، اس لیے گھر میں جو ہے نا اس کا تصور مشکل ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میرے کان میں ایک خرابی ہے، پریشانی یہ ہے کہ میرے کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس پانی کے جانے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے اور میرے کان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا علاج ابھی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کان میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ تو اس صورت میں جب غسل کرتا ہوں تو غسل کرنے کے دوران میں اپنے کان میں وہ جو پانی روکنے کے لیے ایک اسٹاپر آتا ہے، میں وہ لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ مثلاً روئی اور تیل والی روئی بنا کے وہ کانوں کے اندر لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ کان کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، اور اگر میرے کان میں پانی پہنچا تو وہ میرے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں دیکھیں، میرے خیال میں کان کے جس حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے ادھر آپ کاٹن وغیرہ نہیں رکھتے۔ عام طور پر کاٹن کان میں یعنی اتنا وہ اندر رکھا جاتا ہے کہ وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، تو مطلب اسی کاٹن کو یا جو بھی ہے اس کو کافی جو ہے نا وہ اندر تک پہنچائیں جہاں تک جو ہے نا وہ پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ باہر جو ہے نا وہ اس کا پانی کا پہنچانا ضروری ہے، بالکل کان کے اندر پردے تک تو پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ اس کو اندر رکھیں کہ
وہاں تک کان کو دھونا واجب نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز سے احتیاط سے جو ہے نا اس کاٹن کو نکال لیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام میں پوچھا گیا ہے کہ آغا جان یہ بتائیے کہ بازو پر یا ہاتھ پر امام رضا کے روضے کا سکہ باندھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا ہم وہ اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں اس کا نہ کوئی استحباب کا حکم ہے نہ کوئی ممانعت ہے جی.